بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کے انخلا کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن کے لیے آج آخری دن ہے۔ آج 31 اگست سے اور آج رات 12 بجے تک کا پاکستان کی جانب سے افغانیوں کو ڈیڈ لائن ہے، اور کل 1 اگست کے بعد باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا۔ پولیس کے چھاپے ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، کریک ڈاؤن ہوگا اور پھر افغان پناہ گزینوں کو زبردستی ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اب اس صورتحال میں پاکستان نے مکمل طور پر تیاریاں کی ہوئی ہیں، تمام تر صوبوں کو احکامات جاری کیے گئے۔ وزارت داخلہ ایکٹیو ہے، پاکستان کے ادارے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور حکومت نے وزارت داخلہ نے پاکستان کے تمام صوبوں کو، آئی جیز کو، پولیس کو، اس کے علاوہ متعلقہ ضلعوں کو، اس کے علاوہ تحصیل، یونین سطح پر، عوامی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی۔ ایک ایک کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا کہ کون سے افغانی غیر قانونی ہیں، ایس سی کارڈ ہولڈرز، اس کے علاوہ پیو آر کارڈ ہولڈرز ہیں، اس کے بعد تیسرے ممالک جو یورپین کنٹریز وغیرہ میں جانے والے افغانی ہیں، یا پھر جن افغانیوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے ان کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں۔ ان افغانیوں کی جن افغانی مردوں نے پاکستانی خواتین سے شادی کی، جن پاکستانی مردوں نے افغانی خواتین سے شادی کی، ان تمام کے بھی لسٹیں فائنل ہو چکی ہیں، اور بس آج کا یہ آخری دن ہے افغانیوں کے لیے، اور یقیناً آج پورا دن ہے، اور کل صبح سے جو ہے باقاعدہ طور پر سخت کریک ڈاؤن کا آغاز افغانیوں کے خلاف کیا جائے گا۔ اب اس صورتحال میں ایک طرف افغان پناہ گزینوں کا انخلا جاری ہے، اور پھر رضاکارانہ طور پر بڑی تعداد میں افغانی جا رہے ہیں، تو دوسری جانب جو ہے افغان باشندے پاکستان میں جو جعلی شناختی کارڈ بناتے ہوئے وہ پکڑے گئے ہیں، اس کی ڈیٹیل اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، جو نائب وزیر اعظم بھی ہے، انہوں نے پاکستان افغانستان تعلقات کے اوپر صحافیوں سے بڑی دلچسپ گفتگو بھی کی ہے، اس حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر افغانیوں کے انخلا کے حوالے سے کچھ اور خبریں بھی ہیں کہ افغانیوں کے حوالے سے رویے، ان کو کیا کیا احکامات دیے گئے ہیں، وہ بھی اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے، تاکہ پاکستان افغان تعلقات ہوں یا پھر افغان پناہ گزینوں کے انخلا سے متعلق جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، افغان مہاجرین کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، کریک ڈاؤن آپریشن یا تمام تر جو ڈیٹیلز ہوں گی، بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں افغان پناہ گزینوں کا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جعلی شناختی کارڈ لاکھوں کی تعداد میں بنائے گئے۔ پاکستان میں کئی بار بہت سارے افغانی گرفتار کیے گئے جن کے جعلی شناختی کارڈ تھے۔ اس جعلی شناختی کارڈ بنانے والے میں پاکستان کا سرکاری عملہ، خاص طور پر نادرا کا عملہ بڑا ملوث پایا گیا۔ پیسے لے کر نادرا کے عملے نے شناختی کارڈ بنائے۔ پھر آپ کو پتہ ہے بہت سارے اور بھی بااثر شخصیات اس تمام تر پروسیس کا حصہ رہے، کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اب مردان سے یہ خبر آئی ہے کہ 2 افغان باشندے جعلی پاکستانی شناختی کارڈ سمیت گرفتار کیے گئے ہیں۔ اب یہ خالی 2 بندے نہیں ہیں، اس کے پیچھے اب جو نادرا کا عملہ جو شناختی کارڈ بنا کے ان 2 کو دیا، مزید کتنے اب انکشافات ہوں گے آپ دیکھیں۔ ضلع مردان میں ایف آئی اے کی کامیاب کارروائی کے دوران 2 افغان باشندے جعلی پاکستانی شناختی کارڈ سمیت گرفتار کیے گئے۔ اس حوالے سے ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ افغان باشندے جعلی پاکستانی شناختی کارڈ سمیت گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ اس کارروائی کی بدولت ان کے پاسپورٹ بنانے کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ بناتے ہیں، دستاویزات بنانے کے بعد جعلی شناختی کارڈ، اور پھر جعلی شناختی کارڈ کے بعد جو ہے جعلی پاسپورٹ بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ویزے لگا کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں پاکستانی بن کر۔ وہاں جا کر ایک تو پاکستانیوں کی بدنامی کرتے ہیں، پھر کئی لوگ تو وہاں جا کر ویزا سرنڈر کرتے ہیں اپنا کہ ہم افغانی ہے کہہ کر، اصل حقائق بتاتے ہیں تاکہ ان کو افغانی کہیں گے تو لوگ شاید دوسرے ممالک جو ہیں ان کو وہاں پر پناہ دیں گے بول کے، اس طرح ان کو افغانستان میں مسائل ہیں، پاکستان میں مسائل ہیں بول کے وہ اس طرح وہاں پر اپنی شہریت لینے کے لیے، پناہ لینے کے لیے درخواستیں دیتے ہیں۔ اس طرح آپ کو یاد ہو سعودی عرب نے 13,000 افغانی جنہوں نے پاکستان کی شناختی کارڈ اور ویزے لے کر پاسپورٹ بنا کر سعودی عرب گئے، انہوں نے کارڈ سرنڈر کیا تھا، اس حوالے سے پاکستان کو ڈیٹا فراہم کیا گیا۔ پاکستان نے یہاں پر کریک ڈاؤن کیا، 60 کے قریب پاکستان میں نادرا کا عملہ، ایف آئی اے کا عملہ، پاسپورٹ عملہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہوئی، گرفتاریاں ہوئی، ان کو نوکریوں سے نکالا گیا، اور ابھی بھی ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں درج ایف آئی آر میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ سامنے آیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ تحصیل رستم کے نادرا اہلکار ملی بھگت سے، اب یہ ہیں اصل میں جو مجرم ہمارے آستین کے ساتھ اپنے، کہ تحصیل رستم کے نادرا
اہلکاروں کی ملی بھگت سے افغان شہریوں کے پاکستانی جعلی شناختی کارڈ جاری کیے گئے، جس کے بعد ملزمان پاکستانی پاسپورٹ بنوانے کے لیے ثوابی پاسپورٹ آفس گئے تھے۔ ایف آئی اے ذرائع کے کہنا ہے کہ گرفتار افغان شہریوں سے پاکستانی شناختی کارڈ اور افغان تذکرہ برآمد کر لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش میں سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں، اور اس دوران انہوں نے اپنے آپ کو افغانی شہری ہونے یا افغان کی شہریت ہونے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے، اور یہ نادرہ کا عملہ ہی پیسے لے کر پاکستان کے افسران نے ہی، اہلکاروں نے ہی لاکھوں کی تعداد میں جعلی افغانیوں کے شناختی کارڈ بنائے۔ اب ایک طرف یہ جعلی شناختی کارڈ کا معاملہ ہے، تو دوسری جانب آپ کو پتا ہے افغانیوں کے پاکستان سے انخلا جاری ہے، تو وہیں پر تمام افغانیوں کو پاکستان میں جو موجود ہیں ان کو سمز جو افغان کارڈ پر رجسٹرڈ ہیں وہ 31 اگست 2025 کو بلاک ہو جائیں گے۔ اب یہ بھی بڑی انتہائی خبر ہے۔ اس سلسلے میں تمام جو فرنچائز ہیں وہ چاہے چھٹیوں میں بھی ان دنوں میں کھلی رہیں اور آگے بھی جو ہے وہ جو بھی پروسیس ہوگا ان کے لیے کھلے رہیں گے۔ اس میں کہا گیا کہ صارفین اپنی سم کے اونرشپ خاندان یا قریبی فرد کے پاکستانی شناختی کارڈ پر منتقل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے موجودہ کسٹمر اور پاکستانی CNIC ہولڈر دونوں کو فرنچائز پر جانا لازمی ہے۔ اب یہ افغانیوں کو جو جاری کی گئی سم سی اب وہ بھی بلاک کی جا رہی ہیں۔ اب پاکستان سے افغانیوں جب انخلا جاری ہے تو بہت سارے ایسے بھی واقعات آ رہے ہیں کہ جہاں پر بہت سارے لوگ خوش دکھائی دے رہے ہیں کہ افغانی جا رہے ہیں، افغانی بھی خوش ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اپنے وطن، لیکن کچھ افغانی کچھ پاکستانی دونوں افسردہ بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ افغان پاکستان لوگوں کے درمیان تعلق بہت گہرا ہوا، رشتہ داریاں بھی ہوئی، دوستیاں ہوئی اور بہت سارا پروسیس ہوا۔ تو اب افغان جو افراد ہیں مانسہرہ سے افغانستان روانگی سے پہلے پشتو میں دعائیں دے رہے ہیں اور پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور پھر اپنے جو دوست یار ہیں، اپنے رشتے ناتے جن کے ساتھ انہوں نے بنایا، تعلق جن کے ساتھ بنایا، اٹھتے بیٹھتے جن کے ساتھ تھے، جن کے محلوں میں آباد تھے، ان کے ساتھ ان کا یقیناً ایک لگاؤ، ایک گہرا تعلق ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود اب 40-50 سال کی یہ محبت، یہ رفاقت، یہ تعلق سب کچھ توڑ کر، کیونکہ دو ملکوں کی جو ایک دوریا ہے یا جو ایک دنیا کی ایک خونی لکیر ہے ملکوں کی انسانیت کو تقسیم کرنے کی، اس خونی لکیر سے یہ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ کچھ اس طرح کے مراحل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ہری پور شہر گردنواں میں بڑے کاروبار، بڑے پلازے، مکان، جائیداد، اس کے علاوہ کہ حامل جو 4 مردان، بنو، باجوڑ، وزستان وغیرہ سے جو افغانستان سے آگے اس طرح کے نام لے کر جعلی اپنے شناختی کارڈ بنائے رہائش پذیر افراد ہیں، ان کے حوالے سے بھی بڑی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے، ان کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں اور معاملات فائنلائز کی جا رہی ہیں۔ اب اس تمام صورتحال میں پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں، نائب وزیر اعظم بھی ہیں اسحاق ڈار، جنہوں نے افغانستان کے 3 دورے بھی کیے ہیں، اور ان کی گزشتہ روز پاکستان میں وزارت خارجہ میں پاکستان کے صحافیوں سے گفتگو ہوئی، خاص طور پر پاکستان افغانستان تعلقات کے اوپر، پاکستان افغانستان کے درمیان بگڑتی صورتحال یا پھر تعلقات میں بڑھاؤ، پھر چائنا کا جو کردار ہے اس حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹس، بہت سارے معاملات کے اوپر گفت و شنید ہوئی، اور اس معاملے میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کھل کر بات کی ہے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ یقیناً پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں اتار چڑھاؤ ضرور ہے، لیکن چین کی معاونت سے چین پاکستان افغانستان ایک نئے دور میں نئی اسٹریٹجی کے ساتھ، نئی پلاننگ کے ساتھ، مستقبل کے لائے عمل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ چین، پاکستان اور افغانستان مشترکہ طور پر آپس میں مل کر آگے بڑھنے کے لیے اہم منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ چین سے باہمی بات چیت میں سی پیک 2 پر بات چیت ہوئی۔ ٹرانس افغان منصوبے بھی یعنی 647 کلومیٹر طویل بڑا منصوبہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں خاصی مدد درکار ہے۔ سیفر کی ملاقات میں چین سے درخواست کی ہے کہ 2 منصوبوں کو افغانستان تک توسیع دی جائے۔ انہوں نے ہم سے یہ اتفاق کیا اور اصولی اتفاق کیا ہے۔ ان منصوبوں میں پشاور سے افغانستان میں ایک ہائی وے کا قیام شامل ہے، اور دوسرا منصوبہ پاکستان ازبکستان افغانستان ٹرانزٹ ریلوے منصوبہ تھا۔ اب یہ 2 منصوبے انتہائی اہم ہیں، ایک پشاور سے افغانستان رستہ ہے اور دوسرا منصوبہ پاکستان ازبکستان اور افغانستان کے درمیان جو ریلوے کا منصوبہ ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے پاکستان افغانستان چائنا تینوں مل کر سی پیک 2 کا نام دیا جا رہا ہے اس کو، اور اس کو توسیع دے رہے ہیں سی پیک کو، اور تینوں ممالک مستقبل میں سی پیک کے ذریعے کاروبار سمیت معاشی صورتحال پر ترقی کے منازل طے کرنے کے پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو یقیناً پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے 3 دورے کی افغانستان کے، اور اس میں پاکستان کے افغانستان کے تعلقات پر بات چیت ہوئی، پاکستان افغانستان میں جو کاروبار کے حوالے سے بات ہوئی،
پاکستان افغانستان میں ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کے معاملات پر بات ہوئی، خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے جو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے۔ تو اس پروسیس کے اندر افغان طالبان حکومت کا رویہ مختلف مقامات پر ہم نے دیکھا کہ بہت حد تک اب چینج ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، چائنا کا پریشر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے پھر پاکستان چائنا مل کر افغانستان کی ترقی، افغانستان کو ایک نئی افغان جو امارات اسلامی حکومت ہے اس کو ایک نئے افغانستان کی تشکیل کے لیے مدد فراہم کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب پاکستان افغانستان اور چائنا کے درمیان ایک نئی اسٹریٹجی اور نئے تعلقات کے ساتھ آگے بڑھا جا رہا ہے۔ تو اب پاکستان سے بھی افغان پناہ گزینوں کا انخلا ہے، اور یقیناً اس کے معاملے کے اوپر بھی دونوں حکومتوں کے درمیان اچھا تعاون رہا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاونت مشاورت کے ساتھ ڈیڈ لائن پہ توسیع بھی ماضی میں دی جاتی رہی، اور اب ڈیڈ لائن میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا گیا کہ اب افغان طالبان حکومت نے بھی وہاں انضامات کیے ہیں، افغان مہاجرین کے جو آمد کے حوالے سے اور یہاں سے نکالنے کے لیے پاکستان نے بھی انضامات کیے ہیں۔ تو ناظرین، افغان پناہ گزینوں کا انخلا ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات سے متعلق جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، کیونکہ آج آخری دن ہے افغان پناہ گزینوں کو دی گئی ڈیڈ لائن کے لیے، کل سے باقاعدہ طور پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔